بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام حضرت صاحبزادہ والا شان قبلہ پیر میاں منیر محمد منیر صاحب زیدہ شرفہ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شاہد محمود چشتی صاحب، حضرت علامہ صاحب قبلہ مفتی شاہد محمود صاحب اور دیگر معزز و محتشم سامعین، علامہ صاحب نے بڑا ولولہ انگیز اور مفصل خطاب فرمایا ہے۔ چونکہ وقت بھی کافی ہو چکے ہیں، میں زیادہ دیر تھوڑی سمع خراشی نہیں کرنی۔ میں سمجھنا کہ میری یہ خوش نصیبی ہے کہ اس مقدس آستانے تے اور حضرت سلطان ابراہیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی پاک بارگاہ دے اندر حاضری دا شرف حاصل ہوئے، اور سب تو میرے واسطے زیادہ خوشی دی بات ہے کہ ایک قادری آستانہ ہے اور سرکار غوث پاک دے رنگے چرنگے ہوئے ہے اور فقیر بھی یہ نسبت رکھ دے۔ لہٰذا میں اللہ تعالیٰ دی پاک بارگاہ چے التجا کروں گا کہ رب اپنی پاک بارگاہ چے میں فقیر دی حاضری قبول کرے، اور حضرت صاحب دی بارگاہ پاک وچ بھی اللہ پاک شرف قبولیت بخشے اور آپ دا روحانی فیض عطا کرے۔ دوستو، قرآن پاک نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ دا بیان ہے، اللہ فرماندا ہے جنہ ساڈی ذات دی معرفت وچ جہد کیتا، اسیں اپنی بارگاہ وچوں انہاں واسطے مختلف راہ کھول دے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کئی راواں اساں انہاں واسطے کھول دینے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ پاک نیکی کرن والیاں دے نال۔ دوستو، قرآن پاک دے 8ویں پارے چ اللہ پاک فرمایا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، مختلف راہاں دی پیروی نہ کرنا، ورنہ تسی جڑی اصل راہ ہے تے ایک راہ ہے اس تو تسی ہٹ جاؤ گے۔ قرآن دے دو مقام ہیں، ایک جگہ تے اللہ فرما رہے ہیں کہ جڑا ساڈی ذات دی معرفت وچ کوشش کرے، جہد کرے، اسی او دے واسطے کئی راہ کھول دینے، اور ایک جگہ تے اللہ فرما رہے ہیں کہ کئی راہاں دی پیروی نہیں کرنی، ورنہ ایک راہ تو ہٹ جاؤ گے۔ عجیب بات نہیں؟ ایک جگہ تے قرآن پاک کہندا ہے کہ جڑا میری ذات دی معرفت وچ کوشش کرے، جہد کرے، میں او دے واسطے کئی رستے کھول دے، سبل۔ اور ایک جگہ تے اللہ فرما رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، مختلف راہاں دی پیروی نہیں کرنی، ورنہ تسی جیڑی اصل سبیل ہے اس تو ہٹ جاؤ گے۔ سوال ہے کہ او سبل کیڑیاں نے جڑیاں رب کھول دے، تے او سبل کیڑیاں نے جنہاں تو رب روک دے۔ سمجھ آ رہی ہے بات دی؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دیکھو نا جی، ایک قرآن پاک دو مختلف مقام نے قرآن پاک دے۔ ایک جگہ تے اللہ کہندا ہے کہ انہاں سبل دی پیروی نہیں کرنی، ورنہ جڑی اصل سبیل ہے اس تو تسی ہٹ جاؤ۔ دوسری جگہ تے رب کہندا ہے کہ جڑا ساڈی ذات دی معرفت دے میدان وچ کوشش کرے، اسی او دے واسطے مختلف سبیلاں، سبل، رستے کھول دینے۔ تو جڑیاں کھول دے او کیڑیاں، جنہاں تو روک دے او کیڑیاں؟
میرے بھائیو توجہ نال میری بات سننا، نفس نال جہاد کردے نے، نفس دا مجاہدہ کر کے نبی پاک دی امت دے باطن دا تزکیہ کردے نے۔ حضرات یہ بھی مجاہد نے، یہ تینوں مجاہد دین اسلام دی اساس نے، دین اسلام دی بنیاد نے، چاہے وہ بارڈر تے لڑن وہ بھی دین اسلام دے محافظ، چاہے وہ مدارس دے اندر بیٹھ کے قال اللہ اور قال رسول دا درس دے من وہ بھی دین اسلام دے محافظ، یا چاہے وہ آستانیاں تے بیٹھ کے اتنے بیک ورد علاقیاں دے اندر پہاڑاں دے اتے دیرے لا کے نبی پاک علیہ السلام دے امت دی روحانی سیرابی دا باعث بنن۔ حضرات یہ بھی مجاہد نے، اور الحمدللہ میرے بھائیو دوستو انہاں تینہ دی شان ہے، یہ تینے مقام رکھ دینے، مرتبے رکھ دینے، انہاں تینہ وچوں جنہ دے لڑ لگ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تو انہوں کامیابی و کامرانی عطا فرما دے گا۔ میں جیسے ٹائم تے تقریر کردہ پیا میں نو پانی دی لوڑ ہے، ٹھیک ہے نا؟ علامہ صاحب جس ٹائم تے کی تھی اس نے شاید انہوں نے پانی دی لوڑ کوئی نہیں، اس واسطے میں تو بھائی پانی پی سا، ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ تو انہوں سلامت رکھے۔ میرے دوستو اس سرکار دی امت دے اولیاء دیاں بیسیکلی دو قسمہ نے، توجہ کرنا میری بات۔ ایک ولی او ہوندے نے جنہ دے ذریعے بارشاں وسدیاں، بہم تمترون و تنصرون و ترزقون، جنہ دے ذریعے بارشاں وسدیاں، جنہ دے ذریعے بارڈراں تے تواڈی مدد ہوندی ہے، جنہ دے ذریعے تانوں رزق دیتا جاتا ہے۔ اے میرے نبی دا فرمان ہے اور پوری ذمہ داری نال میں عرض کر رہا ہوں، اور سیدی بہم تمترون و تنصرون و ترزقون، میرے نبی پاک فرمایا انہاں دے ذریعے تانوں بارش ملے گی، انہاں دے ذریعے تانوں رزق ملے گا، انہاں دے ذریعے تواڈی بارڈراں تے مدد ہوئے گی۔ تسی نہیں سنیا 65 دی جنگ راوی دے پل تے ماردے سن بمب تے بابے چوک کے دریائے راوی اچ سٹ دیندے سن۔ حضرات گرامی توجہ، یہ پہلی قسم، یہ وہ لوگ نے جڑے گلیاں دے وچ پھردے ہوندے نے، بعض اوقات بندے انہاں نوں دروازے تے کھڑا نہیں ہونا، ربا اشعث و اغبر مدفوع بالابواب، لوگ دروازے تے کھڑا نہیں ہون دیندے، لیکن انہاں دا مقام یہ ہوندا ہے لو اقسم علی اللہ لا برہ، اگر اللہ تے کسے گل دی قسم ہی کھا دین نا رب انہاں دی قسم بھی ڈھان نہیں دیندا، تقدیر بدل دیندہ ہے، انہاں دی قسم نہیں ڈگن دیندہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اوے میں ہوندے نے مجذوب ٹائپ، عالم جذب دے اندر روان آلے، عالم سکر چران آلے، سمجھے انہوں نے مطلب ہر وقت اپنے مالک نال تار ہوندی ہے، جنہ دے بارے حضرت سلطان باؤ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا ہی نا، پیر باؤ فرمایا ہی گلیاں دے وچ پھرے نمانے لالا دے ونجارے گلیاں دے وچ پھرن نمانے، دروازے تے کوئی کھڑون نہیں دیتا، لوگ دیوانہ سمجھ کے دھکے مار کے ٹر جاتے، لیکن ان کا فیض کیا ہوتا ہے؟ بہم تمترون و تنصرون و ترزقون، ان کے ذریعے تمہیں بارش ملتی ہے، ان کے ذریعے تمہیں رزق دیا جاتا ہے، ان کے ذریعے تمہاری مدد کی جاتی ہے، غیبانہ مدد تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ ان کے ذریعے تمہاری مدد سمجھ آئی؟ اے محکمہ میرے سونے نبی دے دین وچ ہے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ قبلہ ایک بندہ آ گیا، اسے کہا آج کل دلی دا نظام بڑا سست ہے، ابدال کون ہے؟ فرمایا خربوزے کھڑا وچیندا ہی فلانے چوک وچ، او ابدال ہے دلی دا۔ وہ بندہ پہنچ گیا، وہ کھلوتا ہی ریڑی تے خربوزے لا کے،
اس کہ یار ایک خربوزہ کٹ کے دیویں نا، اس کٹ کے دیتا، اس ایک پھڑی کھاتی تے اس کہتے کوڑا ہے، اس سٹ دیتا سارا خربوزہ زمین، اس کہ دوجا کٹ، اس دوجا ہی کٹ کے دے دیتا، اس دوجے دی بھی ایک پھڑی کھا کے تو اس او بھی ضائع کر دی، اس تریب خربوزے ضائع کیتے پر اس کچھ نہ آکھے، یہ چلا آیا۔ کچھ دنہ تو بعد دلی دا نظام بڑا چست، اس کہا بابا جی آج دلی دا نظام بڑا چست ہے، ہون کون ہے؟ عبدال۔ فرمایا فلانے چوک اتنا ایک شربت آلا کھلوتا ہی ریڑی لا کے، او عبدال، او دے کل پہنچ گئے، او دے کل پہنچے آنا تے آدھا یار ایک گلاس شربت تا دیویں، اس شربت دا گلاس دیتا، اس ایک گھٹ بھر کے اکا کوڑا تے ڈول دیتا، تو اس رکھ کے مارا تھپڑ منہ تے، اس کہا سارے خربوزے آلے سمجھ لے نہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کی بات ہے، توجہ فرمائیں، یہ نو لوگ بہم تم ترون و تنصرون و ترزقون، سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا انہاں دے ذریعے، اچھا یہ جڑیاں ترے چیزاں ذکر کی تھی نا سرکار حدیث ہے، تم ترون و تنصرون و ترزقون، انہاں تیناں چیزاں دے نال بدن دی حفاظت ہوندی ہے، ایسا دے بدن بھئی بارش آوے فصلاں ہوگیاں، تسی تو پہاڑی علاقے دے لوگ ہو تو انہوں تو زیادہ ضرورت ہوندی ہے، ساڑھے پاسے تو چلو نہری ہے سسٹم، اتنے تو سارا برانی سسٹم، تو بارش آندی ہے تو فصلاں اگ دیاں، فصل اگ دی ہے جانور بھی کھان دے تسی بھی کھان دے ہو، تو بدن دی نشو و نما ہوئی نا۔ اچھا بارڈر تے مدد ہوئی، تنصرونا، یا اتھے علاقے وچ تواڈی مدد ہو گئی غائبانہ، وہ بھی بدن دی مدد ہو گئی، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ترزقونا، تو انہوں مختلف ہیلیاں بہانیاں دے ذریعے رزق دیتا گیا، تا یہ بھی تواڈے بدن دی مدد ہے، یہ جڑے گلیاں چ پھردے ودے ہوندے نا، یہ تواڈے بدن دی نشو و نما کر دیں، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ کی دی نشو و نما کر دیں؟ بولو یار سارے بولو نا، تواڈے بدن دی، لیکن میرے دوستو اچھا حضرات توجہ فرمائیے، یہ جڑے بدن دی نشو و نما کر دیں نا، یہ پھردے ہوندے ہیں، لیکن کچھ ولی او ہوندے ہیں جڑے بدن دی نشو و نما دے نال نال روح تے ایمان دی نشو و نما کر دیں، جڑے ایمان دی نشو و نما کر دیں نا، او بریلی وچ امام احمد رضا دی شکل وچ ہوندے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ ایتھے تواڈے علاقے حضرت سلطان ابراہیم دی شکل وچ، جھنگ چلے جاؤ تا باؤ سلطان دی شکل وچ، سیال شریف چلے جاؤ تا حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی دی شکل چن، گولڑے پاک چلے جاؤ تا پیر میر علی شاہ دی شکل چن، فیصل آباد چلے جاؤ تا محدث اعظم پاکستان دی شکل چن، اگر تسی جناب محترم ملتان چلے جاؤ تا غزالی زمان سید احمد سید کاظمی دی شکل چن، اور اگر تسی لاہور چلے جاؤ تا داتا حضور دی شکل چن، اور اگر تسی بغداد چلے جاؤ تا میرے غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی دی شکل دے اندر۔ اب آپ گرامی قدر چکے یہ نسبت غوث پاک دی ہے، ہن میں تو انہوں ایمان دی نشو و نما دی ایک گل غوث پاک دی سنا کے تے گفتگو وائنڈ اپ کریں۔ میرے براؤ تفسیر مزری شریف قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقش بندی مجددی بزرگن اور سلسلہ عالیہ نقش بندیہ دے بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم اور روحانی پیشوا، اور شاہ عبدالعزیز محدث دلوی رحمت اللہ علیہ دے خاندان دے شگرد اور مرزا مظہر جانے جانا دے مرید۔ آپ آدن اے میانی صاحب قبرستان جاؤ نا کدے لاہور تو سن چوبرجی دے نال جتھے غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ دا مزار پاک، اتھے ایک مدرسہ آئی آج تو 400-500 سال پہلے، ملا طاہر لاہوری رحمت اللہ علیہ دا مدرسہ آئی، بہت بڑے عالمان وقت دے مجدد الفسانی پاک رحمت اللہ علیہ سلسلہ نقش بندیہ دی عظیم شخصیت، آپ نے اپنے 2 بچے لاہور مدرسے وچ داخل کر مدرسے وچ حضرت خواجہ محمد معصوم اور خواجہ محمد سعید اپنے بچیاں نو مدرسے وچ داخل کرایا، تے آپ اس تو بعد آئے اپنے بچیاں دی خبر گیری واسطے مدرسے دے دفتر چائنا تے ملاقات ہو گئی ملا طاہر لاہوری نال جڑا مدرسے دا محتمم آئی، او دے نال جدوں ملاقات ہوئی نا تے آپ نے او دی پیشانی ویکھی نا
تے جڑے سائڈ تے بچیاں نو چھوڑ کے تے ونجن لگے نا تے آکھن لگے میرا پتر میں بڑے افسوس نال پہ آدا جو تواڈے استاد دے متھے تے لکھے ہوئے ہے کافر ہو کے مرسی، کافر ہو کے مرے۔ حضرات بچے مجدد پاک دے آن لجپالاں دے پتراں پیو دے قدماں تے ڈھے پے، انہاں کا بابا یا تا دسو نا جے دسے آئی نے تے مڑ بھی یہ جہنمی روے تے مڑ دسو بھلا لجپال ایویں کریں دے یا تا دسو نا جے تساں دس دیتا ہے تے مڑے دی تقدیر بدل دے۔ آئے احباب گرامی قدر مجدد پاک نے جداں پتران دی سنی نا تے اکھی چو ہنجو ویکھیاں کہ ساڈا استاد ہوئے تے کافر ہو کے مرے تے جہنمی ہوئے، رومن لگ گیا بچے مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دے جداں رننے نا اللہ دی قسم مسلمانوں مجدد پاک مجبور ہو گئے، آکھن لگے میرا بچہ اچھا ٹھہرو مینوں لوح محفوظ تے ویکھن دیو اتھے کے لکھیا ہویا، لوح محفوظ تے ویکھن دیو اتھے کے لکھیا آیا، اکھی بند کیتیاں تے لوح محفوظ تے نظر پائی نا تے مجدد پاک پریشان ہو کے فرمایا میرا بچہ مینوں افسوس ہے کہ لوح محفوظ تے بھی کافر لکھیا، لوح محفوظ تے بھی تواڈے استاد دے بارے کافر لکھیا۔ بچے مڑ پیرائیں چ ڈے پے، انہاں کہ بابا بھاویں لوح محفوظ تے بھی کافر لکھے ہوئے نا اساں تانوں مدرسے چوں نکلن ہی نہیں دینا جدوں استاد جنتی نہیں ہونا۔ سبحان اللہ، اے انہیں ولایت دی سب تو اعلیٰ قسم، ولایت دی سب تو اعلیٰ قسم ہوئے کہ جڑی لوگاں دے ایمانہ دی محافظ ہے، ایمانہ تے پیرا دیتی کھلوتی ہے، خدا دی قسم ہے لوگوں یہ سب تو وڈی ولایت ہے جڑی لوگاں دے ایمان بچائیں دی ہے۔ میں بڑا خوش ہویا پیر صاحب دے آستانے تے آکے آج دے دورے جتھے نعرہ تحقیق بھی لگدا کھلوتا ہے اور نعرہ حیدری بھی لگدا کھلوتا ہے، میں سمجھنا اے پیر صاحب دی روحانی توجہاتن صاحب مزار دی اور اے غوث پاک دا فیض ہے۔ غوث پاک او فقیرن جڑے کئیاں بدبختاں نو نہیں پچ دے، او دی وجہ پتہ کی ہے؟ او دی وجہ ہے کہ غوث پاک نے اے نہیں آکھیا بھائی سارے ٹھیک ہیں، غوث پاک نے شیطانہ نو شیطان آکھیا ہے، بد مذہبہ نو بد مذہب آکھیا ہے، ہر بندے نو دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کر کے دیتا ہے۔ پتہ لگا پیر او نہیں ہوندے جڑے صرف نظرانے لون، پیر او ہوندے نا جڑے حق باطل چ فرق بھی کر دے رہے نار دور سمجھ آئی؟ غوث پاک او پیر ہے، اس واسطے تا چنگے نہیں لگ دے ایک دھڑے نو سرکار، ورنہ غوث پاک تا جگت پیر ہے۔ خدا دی قسم ہے حضرات گرامی قدر مجدد الفسانی نقش بندی بزرگوں کے لکھ گئے مکتوبات شریف قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مدری ترے جگہ تے لکھے ہے کہ جڑی کتب الارشاد دا منصب ہے، کتبیت کبرا دا منصب ہے، مولا علی تو بعد امام حسن نو ملے ہے، امام حسن تو بعد امام حسین نو ملے ہے، امام حسین تو بعد توجہ کرائے ایک کتبیت دا منصب آل بیت دے ائمہ وچ آیا ہے اور امام حسن عسکری تک پہنچا ہے اور امام حسن عسکری تو بعد حضرت غوث پاک تک کے اور قیامت دے قریب امام مہدی دے پیدائش تک اور ولادت تک اور دنیا دے اتے آپ دے ظہور تک اے سارا زمانہ سرکار غوث پاک دا زمانہ ہے۔ سبحان سمجھ آ رہی ہے؟ خلفائے راشدین تو بعد یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ توجہ فرمائیے، ہن جدو بچیاں پیر پکڑ لے نا تے پیو نو مجبور کر دیتا، انہاں کہ لوح محفوظ تے لکھے ہوئے تو سانو استاد دی تقدیر بدلنی چاہیے۔ آباب گرامی قدر ہن جناب مجدد پاک مجبور ہو گئے، میں پوری ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں، تفسیر مدری شریف میرے کتب خانے موجود ہے، میں پڑھ کے سنا رہے ہیں میرے بھائیو۔ مجدد الفسانی نے بغداد والمو کر کے آکھیا سن فریاد غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے
سروں سے قدم آلا. اور سنیں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر بلا کیسے کوئی جانے ہے کیسا تیرا. میرے آقا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار. تیرے سر کی عظمت کیا ہوگی جب اولیاء تیرے تلوے آنکھوں پہ ملتے ہیں تو تیرے سر کی بلندی کا کیا مقام. سنیں جی جب مجدد مجبور ہو گئے یہ کون بزرگ ہے؟ نقش بندی بزرگ ہے. سمجھ آئی؟ ہر سلسلے والا جس پیر کو سلام کرتا ہے اس پیر کا نام غوث اعظم ہے. ہر سلسلے دیاں گردناں بھی جتے جھک جاندیاں تے نگاہاں بھی جتے جھک جاندیاں نا اس ہستی دا نام غوث الثقلین سید عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ. توجہ کی پترا مجبور کیتا نا ڈے پہ پیرا میں کہا بابا انہیں نہ جاوان دیسائیں. استاد دی تقدیر تبدیل ہونی چاہیے. تے آپ نے منہ کیتا بغداد وال تے میں عارفاں دے سلطان پیر باؤ رحمت اللہ علیہ دی زبان ترجمہ کراں. آپ نے عرض کیتی سن فریاد پیران دیا پیرا میری عرض سنی کن دھر کے بیڑا میرا او اڑیا بچ کپڑا دے جتھے مچ نہ پے دے ڈر کے شاہ جیلانی محبوب سبانی میری خبر لے او جٹ او کر کے پیر جنادا او میرا باہو. سبحان اللہ. پیر جنادا او میرا باؤ او کندی لگ دے تر کے بغداد والموں کر کے عرض کی تھی میرے اللہ تیرے بندے غوث پاک دا فرمان ہے. اللہ میری دعا نال تقدیر مبرم بھی رد کر دیندا ہے. میرے اللہ میں بھی تیرے اس بندے عبدالقادر جیلانی نال محبت کردہ ماں پیار کردہ ماں تے او دا نام لے کے میں تیری بارگاہ وچ عرض کرنا میرے بچیاں دے استاد دی تقدیر تبدیل کر دے. مسلمانوں اینی گل کر کے مجدد پاک نے پکڑیا پترانو تے لے کے جامعہ دے دفتر وچ آ گئے. ملا طاہر لاہوری نال ملاقات ہوئی.
ملاقات ہوئی زیارت ہوئی دوبارہ جدو آمنا سامنا ہویا بچیاں نو باہر لے آ کے فرمایا توانو مبارک ہوئے ہون پیشانی تے لکھیا ہویا ہے جنتی ہو گیا ہے اب یہاں پر ایک سوال اٹھایا ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے وہ کہتے ہیں کہ تقدیر مبرم تو رد ہو ہی نہیں سکتی تقدیر دیاں ترے قسمیں علماء بیان کی ہیں اس مسئلے نو توجہ نال سن لینا اور میں وائنڈ اپ کرن لگا تقدیر دیاں ترے قسمیں ساڈے علماء نے کتابیں عقائد دے علماء نے تصریح کی ہے پہلی تقدیر ہے تقدیر معلق کیڑی تقدیر ہے تقدیر معلق دوجی تقدیر ہے تقدیر مشابہ مبرم تیسری تقدیر ہے تقدیر مبرم یہ جڑی پہلی تقدیر ہے نا معلق اللہ نے لوح محفوظ تے لکھیا ہویا ہوندا ہے کہ فلاں وقت فلانے اپنے بندے دی دعا نال میں تقدیر فلاں دی تبدیل کر دیاں گا یہ ہوندی ہے معلق لٹکی ہوئی کی مطلب کہ لکھے ہویا ہوندا ہے لوح محفوظ تے کہ میں اے تقدیر سلطان ابراہیم رحمت اللہ علیہ دی دعا نال رد کر دیاں گا تقدیر چینج کر دیاں گا میں باہو سلطان پاک دی دعا نال چینج کر دیاں گا میں پیر سیال دی دعا نال چینج لوح محفوظ تے باقاعدہ لکھے ہوئے ہیں دوجی جڑی تقدیر ہے تقدیر مشابہ مبرم یہ وہ تقدیر ہوندی ہے کہ جیڑی لوح محفوظ تے تا لکھے ہوئے ہوندا ہے کہ نہیں بدلنی لیکن اللہ دے علم وچ ہوندا ہے کہ میرا ایک خاص بندہ یہ ہو جائے جنہیں منگی نہ دعا اس تقدیر واسطے بھی میں رد نہیں کرنی او ولی ہوندے نے غوث پاک ورگے سمجھ آئی اور تیسری تقدیر ہوندی ہے مبرم کہ جیڑی اللہ دے علم وچ بھی ہوندی ہے کہ انہیں نہیں بدلنا تے لوح محفوظ تے بھی لکھے ہوئے ہوندا ہے انہیں نہیں بدلنا تے اس تقدیر دے بارے چ اگر کوئی اللہ دا نیک بندہ دعا کرنا چاہے نا رب نو رب دی بارگاہ تے اللہ پہلے روک دیندا ہے تو میرا یار ہے تے اے دے بارے چ گل نہ کر میں تیری موڑنی کوئی نہیں کیونکہ میں اے چینج کرنی کوئی نہیں گل سمجھ آ رہی تے اے جڑی غوث پاک کہندے نہ بے میری دعا نال رب تقدیر مبرم رد کر دیندا ہے اے او تقدیر ہے جڑی اللہ دے علم وچ تا معلق ہے لیکن لوح محفوظ تے چونکہ تحریر کوئی نہیں اس واسطے مبرم ہے حضرات محترم اے دوسری قسم دی تقدیر ہے حضرت مجدد نے بھی واسطہ دیتا رب دی بارگاہ وچ میں تیرے عبد القادر جیلانی نال محبت کرنا تے انہاں دا فرمان ہے تقدیر مبرم رب رد کر دیندا ہے میری دعا نال تے میں انہاں دا وسیلہ دے کے پیا کہنا جتنے بھی مریدین بیٹھے ہو میں تمہیں مبارک دینا جڑے اس قادری فقیر نال وابستہ ہو اے آستانہ اس پورے علاقے واسطے رحمت ہے تے فقیر صاحب میاں صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ آپ دی دوسری تیسری مرتبہ زیارت ہے شرف میں حاصل ہو رہے ہیں علامہ قبلہ ساڈے محترم فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ شعیب احمد عبدالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ دی مسجد بغدادی دے اندر آپ نال ملاقات اور زیارت دا شرف حاصل ہویا تو حضرت نے یاد فرمایا تے میری حاضری بھی اے ایویں سمجھو بھئی تقدیر معلق آئی ایویں نا صحیح یہ تقدیر معلق آئی تے جڑا میں اتنے حاضر ہویا میرے واسطے شرف ہے سمجھ آئی وہ معلق آئی نہ تاؤں اتنا لیٹ حاضری دا شرف ملے ہے بہرحال ملے ہے میں اس گل تے بھی خوش ہاں مینوں یہ خیرات اس آستانے تے آمن دی مل گئی میرے واسطے باعث سعادت ہے میں اے میرے عزیز تے اپنے چھوٹے بھرا بھی ہیں بچے بھی ہیں کندی ساؤنڈ والے ہر جگہ تے محبت کر دیں میں دعا کرنا اللہ پاک اس آستانے پاک دا صدقہ انہاں بچیاں دے رزق وچ مزید برکتاں عطا یہ دین دی خدمت گزار ہیں یقین جانو میں جتوں تک مطلب بندہ ظاہر ہے فیلنگ ہوندی ہیں محسوس کردا ہے بندہ چیزاں نو اے بطور کاروبار نہیں آندے اے بطور دین دی خدمت آندے اللہ پاک محبوب کریم دا صدقہ انہاں دے بھی رزق وچ برکت پائے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے یہ تو تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا